السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دو قسم کے لوگ بہت ہی جلدی مر جاتے ہیں۔ وہ دو لوگ کون ہیں؟ ملاحظ فرمائیں ویڈیو کو مکمل دیکھ کر۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، حضرت میرا ایک سوال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بتاؤ کون سا سوال ہے؟ کہا، مجھے بتایا جائے وہ کون سے لوگ ہیں جو جلدی مر جاتے ہیں اور وہ کون سے لوگ ہیں جو دیر سے مرتے ہیں۔ اور اتنے میں دوسرا شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، حضرت میرا بھی ایک سوال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کون سا سوال ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری بیوی ہے جو مجھ سے پیار نہیں کرتی بلکہ نفرت کرنے لگی ہے۔ مجھے کچھ ایسی نصیحت ارشاد فرمائیں، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو میں اپنوں اور بیوی کی نظروں میں قابل عزت اور قابل احترام بن جاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اس پہلے والے شخص کو ملاحظ کر کے جس شخص نے کہا تھا، حضرت وہ کون سے لوگ ہیں جو جلدی مر جاتے ہیں اور وہ کون سے ہیں جو دیر سے مرتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، دو قسم کے لوگ جلدی مر جاتے ہیں۔ پہلا، وہ لوگ جو غصہ کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جو لوگ غصہ کرتے ہیں، غصہ کرنے والے لوگ دیگر لوگوں کی نسبت سے جلدی مر جاتے ہیں۔ غصہ کرنے والے لوگ، جو ہمارے معاشرے میں یہ بیماری بہت زیادہ پھیلی ہے، ہر بندہ غصے میں بھڑکتا ہوا نظر آتا ہے۔ غصہ کرنے والا شخص نہ اللہ کو پسند ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو پسند ہے۔ غصہ اس سلگتی ہوئی آگ کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے خود جلتی ہے۔ فرمایا، غصہ کرنے والا شخص بے خوابی کا شکار بن جاتا ہے۔ غصہ کرنے والا شخص کو نیند نہیں آتی۔ غصہ کرنے والا شخص نیند سے محروم رہتا ہے۔ غصہ کرنے والا شخص سکون سے محروم رہتا ہے۔ غصہ کرنے والا چین سے محروم، قرار سے محروم۔ غصہ کرنے والا شخص پھیپھڑوں اور دل کی بیماری کا مریض بن جاتا ہے۔ جب یہ پھیپھڑوں اور دل کا مریض بن بیٹھتا ہے تو یہ شخص جلدی مر جاتا ہے۔ ناظرین، غصہ انسان کی شخصیت کا باطنی اظہار ہوتا ہے۔ جب انسان کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو اسے ناپسندیدہ عمل کے رد عمل میں کیے جانے والے اظہار کا غصہ کہتے ہیں۔ غصہ انسانی فطرت کا لازمی جز ہے، لیکن اگر یہ ایک خاص حد سے تجاوز کر کے انسان کو اندرونی اور بیرونی طور پر مصائب میں مبتلا کر دے تو کسی مستند ماہر نفسیات کے مشورے سے اس کو تدارک ضروری ہے، ورنہ یہ ڈپریشن جیسے امراض کا موجب بن جاتا ہے۔ علامتیں غصہ کرنے والے شخص کو ہائی بلڈ پریشر، چہرے کے سرخ ہو جانا، دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، تیز تیز سانس لینا وغیرہ۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا عمل ہے جو مجھے اللہ کے عذاب سے محفوظ رکھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم غصہ نہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ بھی تم پر غصہ نہ ہوں گے۔ جوانوں، اگر لمبی عمر چاہتے ہو، دوسرا شخص وہ جو ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ اپنی نظریں ادھر ادھر پھیرتا رہتا ہے، وہ شخص بھی جلدی ہی مر جاتا ہے۔ جو شخص دنیاوی لذتوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، وہ بندہ دنیاوی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے۔ موت کے پیچھے بھاگتی ہے جو بندہ دنیاوی لذتوں کا پیچھا کرتا ہے، اور موت اس کا پیچھا کرتی ہے۔ دوڑتے دوڑتے یہ شخص جیسے ہی دنیاوی لذتوں کے قریب جاتا ہے، نفسیاتی خواہشات کے قریب جاتا ہے، جیسے ہی لذتوں کو چھونے کی کوشش کرتا ہے، لذت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہی لذت اس بندے کو پکڑ کر موت کے منہ میں لے جاتی ہے۔ لہٰذا اس طرح کے لوگ بھی جلدی ہی مر جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، عورت پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے شوہر کا۔ پھر میں نے عرض کیا، مرد پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی ماں کا۔
ایک صحابیہ رضی اللہ عنہا نے جب خاوند کے حقوق کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا اس کی بیوی پر حق یہ ہے کہ اگر اس کے بدن پر کوئی زخم ہو اور وہ اسے چاٹ لے تو بھی اس سے کا حق ادا نہیں کیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کا